کیا تم نے حالات نہیں دیکھے؟ آج نئی نئی شادی اگر کسی کی ہو جائے تو بیوی کو اتنا ٹائٹ برقع پہنائے گا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہو سکتا، بالوں میں گازا لگوائے گا، کئی ہم نے دیکھی ہے کہ بالوں میں موتی ڈالے پڑی ہیں، بالوں میں بھسمہ لگائے پڑی ہیں، بال رنگ برنگے کری پڑی ہیں اور مشینوں سے بال ایٹھا لیے۔ اس نے موٹر سائیکل اٹھائی، ارے موٹر سائیکل اٹھا کے چلا، بیوی بیٹھی پڑی ہے، اتنی بے حیائی برس رہی ہے، 4 آدمی چوراہے پر بیٹھے ہو یا 10 بیٹھے ہو، یہی مسلمان کی بیٹی ہے، شوہر کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز تم نے دیکھا، اپنے شوہر کی کولیاں بھرے پڑی ہے، کوئی شوہر کی بغل میں ہاتھ ڈالے پڑی ہے، کوئی شوہر کی گردن پہ لٹکی پڑی ہے، کوئی شوہر کی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہے۔ ارے لعنت ایسی بے حیائی پر، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے؟ ارے وہی بیوی شوہر کے اوپر ٹنگی پڑی ہے، یہ شوہر سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ارے تیری ایسی محبت جائے بھاڑ میں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت دیکھنی ہو تو میں تمہیں دکھاؤں، حدیث کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، ایک میاں بی بی میں تمہارے سامنے رکھوں۔ اللہ اللہ، سیدوں کی دادی جن کا نام حضرت فاطمہ ہے، سیدوں کے دادا جن کا نام حضرت علی ہے، ایک دن میاں بی بی دونوں کمرے میں بیٹھے تھے، فاطمہ نے اپنے شوہر علی کا ہاتھ پکڑا، علی نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، محبت بھری میاں بی بی باتیں کر رہے تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ علی کہنے لگے، او فاطمہ تم نے نمک سے روٹی کھائی، اے فاطمہ 2 دن 3 دن بھوکی رہی، لیکن تم نے مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کوئی ریکویسٹ نہیں کی، آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ او فاطمہ آج میں تمہارا شوہر علی، آج اگر تم سونے کا پہاڑ مانگو گی تو علی اپنا پاور دکھائے گا، آج تمہیں سونے کا پہاڑ دے دوں گا۔ او فاطمہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ خدا کی قسم فاطمہ کی مانگ دیکھو، فاطمہ کہتی ہے میرے سرتاج مانگ لوں، کہا ہاں مانگو۔ اگر علی پہاڑ سے کہہ دیتے سونے کا بن جا تو بن جاتا، پتھر سے کہتے سونے کا بن جا تو بن جاتا، لیکن فاطمہ کہہ رہی ہے اے علی مانگو، کہا ہاں مانگ لو۔ اللہ اللہ، فاطمہ مانگ رہی ہے، فاطمہ مانگ رہی ہے، مانگ دیکھو۔ فاطمہ کہہ رہی ہے اے علی مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے روپیہ نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے، ارے وہ تو فاطمہ میں بھی پاور تھا، اگر پتھر کے ٹھوکر مار دے اور کہہ دیتی کہ سونے کا بن جا تو خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ وہ پتھر سونے کا بن جاتا۔ لیکن فاطمہ نے مانگا تو پھر کیا مانگا؟ تم اپنی بیٹیوں کو بتا دینا، اپنی بیویوں کو بتا دینا، اپنی بہنوں کو بتا دینا، اپنے گھر کی بچیوں کو بتا دینا، بھانجیوں کو بتانا، بھتیجیوں کو بتانا، تاکہ ماحول سدھرتا ہوا نظر آئے۔ ارے فاطمہ نے مانگا، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی فاطمہ بولنے لگی اے علی میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میں تم سے مانگنا چاہتی ہوں، اے علی آج تمہیں دینا پڑے گا۔ علی بولے مانگو، خدا کی قسم اگر جو مانگو گے آج علی اپنے شوہر کا حق دکھا کے رہے گا۔ اللہ اللہ، فاطمہ کہنے لگی او علی مجھے دولت نہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں، کپڑے ننگے نہیں، او علی مجھے پردہ چاہیے، علی مجھے پردہ پسند ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے علی میری یہ التجا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، جب میرا انتقال ہو، جب میری روح نکلے، جب میں مر جاؤں
جاؤں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو علی رو رو کر کے کہہ رہی ہے علی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دلوا دینا، کفن پہنوا دینا، لیکن میرا جنازہ دن میں مت نکالنا، میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ علی میرا جنازہ رات میں لے کر کے چلنا، علی میرا جنازہ دن میں مت نکالنا۔ علی کہنے لگے فاطمہ بولو، فاطمہ بتاؤ کیا تم نے کوئی قرآن کی آیت سنی ہے یا نبی کا فرمان ہے؟ نبی نے ایسا کچھ کیا ہے، ایسا کچھ کہا ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالنا؟ فاطمہ کہنے لگی علی آج تم نے نبی کی پسند نہیں مانگی ہے، آج تم نے قرآن کی آیت نہیں مانگی ہے، آج فاطمہ کی پسند مانگی ہے، فاطمہ کی چاہت مانگی ہے، فاطمہ کی آرزو مانگی ہے، فاطمہ کی تمنات مانگی ہے۔ او علی خدا کی قسم میں نے اس لیے یہ مانگا ہے، میں یہ چاہتی ہوں ابھی تک میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے، اور جب تک میری سانسیں رہیں گی انشاءاللہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ تو چاہتی یہ ہوں کہ جیتے جی میں اپنی حفاظت خود کروں اور میرے مرنے کے بعد میری حفاظت تم کرو۔ جب میرا جنازہ رات میں لے کر کے چلنا تاکہ مرنے کے بعد میرے کفن پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ سرزمین ملک بریلی شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کی شہزادی اور آج ہماری شہزادی۔ دیکھیں حالات، کتنے ننگے کپڑے پہن کے جا رہی ہے، اور شادیوں میں ماں اپنی بیٹی کو اور بنا کر کے سنوار کر کے سنگار کرا کر کے بالوں کی کٹنگ، بھووں کی کٹنگ، اور چہرے پہ کون کون سا پاؤڈر لگایا، آستینیں ختم ہے، گلے نیچے تک چرے پڑے ہیں، پیٹ آدھی ننگی ہے، ستنیے پہنی پھر رہی ہیں۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں معاف کرنا، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، چٹیاں کٹی اگر گردن کٹ جائے تب بھی کم ہے۔ ہمارے کرتوت ایسے، ہمارے کارنامے ایسے ہیں، خدا کی قسم ہمارے لڑکی نے آج دوپٹہ اتارا تو اس کی عزت اتر گئی ہے۔ یہ دوپٹے کھنٹیوں میں ٹانگنے کے لیے نہیں، یہ دوپٹے پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو ان دوپٹوں سے اسلام کی شان بچانی چاہیے۔ ایک سیدزادی کو اور سناؤں، سنبل کی ہے، سنبل میں ایک سید صاحب کا گھر تھا، غریب تھے بیچارے، مزدور کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مزدوری۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اللہ اللہ ایسی بیٹی جس کا کبھی کسی نے پلو بھی نہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرتھوی راج چوہان کا زمانہ تھا، اس نے سنبل پہ ایک حاکم بنا کے بھیج دیا تھا۔ جمعے کا دن تھا، نہا کر کے بیٹی بال سکانے دھوپ میں آئی، اس راجہ کا بیٹا گھوڑے پہ چڑھ کے گیا، اس کی نظر پڑ گئی، دیوار تھوڑی نیچی رہ گئی، گھوڑے پہ چڑھا تو اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا اتنی خوبصورت، اور پھر کیوں نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، آئے ہائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس نے اپنے باپ سے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ بولے بات کیا ہے؟ بولے میں اگر شادی کروں گا تو اس لڑکی سے کروں گا۔ کہاں آل رسول اور کہاں غیر مسلم؟ کہا میں شادی کروں گا تو اس سے کروں گا۔ کہا بیٹے تو ورنہ میں زہر کھا لوں گا۔ کہا پریشان مت ہو، تیرے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں راجہ ہوں، وہ مزدور ہے، جب چاہوں اس کی بیٹی کو اٹھوا لوں۔ مگر اسے کیا پتا تھا اس کا کنیکشن مدینے والے سے بھی ہے۔
بے شک اس سبحان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس راجا نے ان کو بلایا, بولے سنو 14 دن کی مہلت دیتا ہوں, تم اپنی بیٹی کو سنوار لو, دلہن بنا لو, میں اپنے بیٹے کی بارات لے کے آؤں گا. بولے یہ نہیں ہو سکتا, ہم جان دے دیں گے لیکن عزت نہیں دے سکتے. کہا 14 دن اگر راضی راضی, ورنہ زبردستی لے جاؤں گا. اب باپ بیچارہ سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گیا. 7 دن گزر گئے, 7 دن باقی رہ گئے, سنبل کی بات ہے. 7 دن گزر گئے, 7 دن باقی رہ گئے. بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان تم کیوں پریشان ہو, کھانا بھی پورا نہیں کھاتے. باپ کے دل پہ کانٹا, کیا ہوگا, کیونکہ وہ راجا, کیا ہوگا, زبردستی لے جائے گا. لیکن بیٹی بھی اللہ کی ولی تھی, کہنے لگی ابا جان پریشان ہو تو مجھے پتا ہے. کہا بیٹی کیا پتا, کہا ابا جان تم اسی کو لے کر کے پریشان ہو. بادشاہ نے 14 دن کا وقت دیا. کہا ہاں ہاں بیٹی. کہا ابا جان میرا رشتہ ہو گیا ہے, میرے نانا جان نے میرا رشتہ کرا دیا ہے اور جنت میں نکاح ہوگا. میرا شوہر جو اس کا نام محمد ہے اور میرا جو بھائی بنے گا اس کا نام احمد ہے. یہ دونوں مدینے میں رہتے ہیں. کہا ابا جان تم چلے جاؤ اور ان دونوں کو بلا کر کے لے آؤ. یہ سید سالار مسعود غازی کے بھانجے تھے. کہا چلے جاؤ. کہا بیٹی پانی والا جہاز چلا کرتا تھا, نہ پتا 1 مہینے کا, نہ پتا 6 مہینے کا, کیسے پہنچے. کہا بیٹی 7 دن رہ گئے ہیں. کہا ابا جان میں ہوا کو حکم دوں گی, انشاءاللہ ہوا منٹوں سیکنڈوں میں لے جا کے رکھ دے گی. کہا بیٹی اتنے بڑے مدینے میں پہچانوں گا کیسے, میں جانوں گا کیسے کون محمد کون احمد ہے. کہا ابا جان وہ 2 بھائی ہیں, جیسے ہی آپ مدینے میں داخل ہوں گے تو اتنی تیز ہوا چلے گی, اتنی تیز ہوا چلے گی, سارے لوگوں کے چراغ بند ہو جائیں گے, سارے لوگوں کے چراغ گل ہو جائیں گے. یہ لائٹ نہیں بلکہ چراغ کا زمانہ تھا. کہا سارے لوگوں کے چراغ گل ہو جائیں گے, سب کے بند ہو جائیں گے, لیکن ان دونوں بھائیوں کے چراغ کو ہوا نہیں بجھائے گی بلکہ ہوا حفاظت کرے گی. یہ دونوں بھائی نانا جان کے روزے کے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھتے ہوں گے. ایک کی عمر 13.5 سال ہے اور ایک کی عمر 12 سال ہے. دونوں حافظ قرآن ہے. اے ابا جان چلے جاؤ اور ان دونوں کو بلا لاؤ. اس لڑکی نے ہوا کو حکم دے دیا, دونوں چاپا ہوا کو حکم دے دیا. ہوا نے مدینے میں لے جا کر کے رکھ دیا. ایک آندھی آئی, ہوا چلی, سب کے چراغ بجھ گئے, ان دونوں کے چراغ نہیں بجھے. سرکار کے روضے کے پاس پہنچے تو دونوں بھائی قرآن پڑھ رہے تھے. جیسے ہی یہ پہنچے تو دونوں کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کیا تمہیں ہماری بہن نے بھیجا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے لگے؟ وہی جو بھائی بننے والا تھا, وہ بولے کہ تمہیں ہماری بہن نے بھیجا. کہا میں بتاؤں کیا جب سب کچھ تمہیں پتا؟ بولے نانا نے بتا دیا. سبحان اللہ. کہا تم یہیں پہ ٹھہرو, اب ہم دونوں جا رہے ہیں. انہوں نے قرآن ان کو دے دیا اور ایک روایت میں قرآن سینے سے لگایا. دونوں بھائی آگے ہوا پہ سوار کر اپنی بہن سے کہا کہ تم جاؤ مدینے, اب ہم خود دیکھ لیں گے. اللہ اللہ, بہن ہوا پہ سوار ہونے والی تھی, اپنے بھائی کو بلایا, دوپٹہ اوڑے تھی, کہنے لگی او بھائی سن لے میں تجھے اپنی امانت دیے جا رہی ہوں, میں تجھے اپنا دوپٹہ دیے جا رہی ہوں. خدا کی قسم یہ دوپٹہ سنبھال کے رکھنا. ارے اس دوپٹے میں اسلام کی شان ہے. یہ دوپٹہ میں تجھے اس لیے دیے جا رہی ہوں, اگر ضرورت پڑے, اگر موقع ایسا آ جائے تو دونوں بھائی ایک طرف سے 2 پلو پکڑنا, میرے دوپٹے کو ایک ادھر سے
سے پکڑنا اور ایک ادھر سے پکڑنا اور اللہ کی ضرب لگا کر کے اس دوپٹے کو پلٹنا، قسم ہے رب کعبہ کی زمین پلٹ کے رکھ دو گے لیکن یہ دوپٹہ نہیں پھٹے گا، زمین پلٹ جائے گی۔ ارے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ان دوپٹوں کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا وہ اسلام کی شہزادی تھی، وہ آل رسول تھی، وہ نبی کی شہزادی تھی، وہ سید زادی تھی، اپنا دوپٹہ دے کر کے چلی گئی۔ 7 دن جب پورے ہو جاتے ہیں بادشاہ کی فوج و فرار آ جاتی ہے، بارات لے کر کے جب گھر میں داخل ہوئے دونوں بھائی محلے کے کونے پہ کھڑے ہو گئے، ایک نے ادھر سے دوپٹہ پکڑا، ایک نے ادھر سے دوپٹہ پکڑا۔ جب فوج اندر داخل ہو گئی دونوں نے پکڑا اور اٹھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اٹھا کر کے دوپٹہ پلٹا تو خدا کی قسم جا کر کے دیکھو سنبل کا محلہ جس کا نام کوٹ غربی ہے، آج بھی وہ محلہ پلٹا ہوا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوپٹے سے زمین سمیت پورا محلہ پلٹ کے رکھ دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سرزمین ملک بریلی شریف، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔